शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। शुगर का बग़ैर दवाई यकीनी इलाज मुमकिन है। दोस्तों, आप कोई भी दवाई खाए बगैर और इंसुलिन लगवाए बगैर अपना फास्टिंग टेस्ट 110 से नीचे और रैंडम टेस्ट 140 से नीचे ला सकते हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। अगर आपको शुगर है या शुगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो फिर ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि शुगर क्या है, शुगर क्यों होती है, शुगर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका हमारी ज़िंदगी पर असर क्या पड़ता है, शुगर के मरीज़ों को कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन कौन सी खुराक से परहेज़ करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुगर को इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि ये दिल या दिमाग की बीमारी है। इससे फॉलेज और हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। 70% डायबिटिक पेशेंट की अमवात ज़्यादातर फॉलेज और हार्ट अटैक से होती है। इसलिए शुगर को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी कहा जाता है और ये दुनिया में अमवात की 7वीं बड़ी वजह है। पूरी दुनिया में तकरीबन 70 मिलियन लोग शुगर की वजह से फौत हो जाते हैं, जिसमें से 40 मिलियन या 4 करोड़ वो लोग हैं जिनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, जिनको बचाया जा सकता है। दोस्तों, शुगर काबिले इलाज मर्ज़ है। हम शुगर का इलाज कर सकते हैं। प्री मैच्योर डेथ ज़्यादातर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज़ में होती हैं, जो कि प्रिवेंटेबल हैं, जिनको बचाया जा सकता है। शुगर से बचाया जा सकता है और शुगर से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है। दोस्तों, शुगर की बीमारी आजकल पाकिस्तान में 3 साल, 4 साल या 8 साल की उम्र में होती है और अगर इंसुलिन ना लगे तो ये जानलेवा साबित होती है। शुगर की वजह से हमारी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। खुदा न खास्ता आपको कभी किसी भी हॉस्पिटल में जाने का मौका मिले या आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो मेडिकल वार्ड में ज़्यादातर हार्ट अटैक और फालिज के मरीज़ नज़र आते हैं। पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनको काफ़ी अरसा से शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ था। ये दोनों बीमारियां इकट्ठी आती हैं और इनकी शरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। इनको साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है। ये दोनों बीमारियां जब हमारे जिस्म में 15 या 20 साल तक रहती हैं तो फालिज या हार्ट अटैक कर देती हैं। ये प्री मैच्योर डेथ होती हैं, जिसको बचाया जा सकता है। हमारे मुल्क में ये दोनों बीमारियां बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो रही हैं। हमारी आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और सफ़र कर रही है। डायबिटीज़ का ब्लड शुगर से ताल्लुक़ होता है। जब शुगर एक सतह से ऊपर चली जाए तो कहते हैं कि इस शख्स को शुगर हो गई है या ये शख्स शुगर का पेशेंट हो गया है। शुगर को डायग्नोज करने के लिए बहुत से टेस्ट हैं, जिनमें से चंद एक कुछ यूँ हैं। शुगर को डायग्नोज करने के लिए नाश्ता से पहले एक टेस्ट किया जाता है, जिसको हम फास्टिंग टेस्ट कहते हैं, और नाश्ता करने के बाद जो टेस्ट किया जाता है उसको हम रैंडम टेस्ट कहते हैं। अगर फास्टिंग टेस्ट 126 मिलीग्राम से ज़्यादा आए और 2 दफ़ा मुख्तलिफ औकात में आए तो डायबिटीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और टेस्ट किया जाता है जिसको HbA1c टेस्ट कहते हैं। ये पिछले 3 महीने की शुगर को बताता है और अगर ये टेस्ट 6.5% से ज़्यादा आए तो डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है। ये वैल्यू बेशक एक दफ़ा ही क्यों ना आए। दोस्तों, याद रखें, शुगर की 4 टाइप्स होती हैं। पहले 2 बड़ी टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें बेसिक फ़र्क ये है कि टाइप 1 में इंसुलिन पैदा नहीं होती है, जबकि टाइप 2 में हमारे जिस्म में इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन उसका असर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हमारी आबादी 24 करोड़ है, जबकि 3.5 करोड़ लोगों को शुगर है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह है और पाकिस्तान में कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, अगर आप 10 लोगों का शुगर का टेस्ट करेंगे तो उनमें से 4 या 5 लोगों को शुगर निकल आएगी। ये बहुत ज़्यादा शरह है, ये बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है। इसलिए हमें शुगर के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके बाद टाइप 2 की मज़ीद 2 और इकसाम होती हैं, जो कि ख़वातीन को प्रेगनेंसी में होती हैं। वो प्रेगनेंसी में ही ज़ाहिर होती हैं। बाज़ औक़ात ये प्रेगनेंसी ख़त्म होते ही शुगर ख़त्म हो जाती है और बाज़ औक़ात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि ये शुगर साथ साथ चलती रहती है। इसके अलावा जब जिस्म भारी या मोटापे का शिकार हो जाता है तो जिस्म का वज़न बढ़ने लगता है। इन लोगों में शुगर मौजूद होती है। ये ज़्यादातर 10 साल, 12 साल और 15 साल के जवानों में भी बहुत ज़्यादा कामन है। इसके लिए
بہت ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بھی آگاہی دی جائے۔ دوستو یہ تو شوگر اور شوگر کی ٹائپس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات بتائی گئی ہیں۔ اب اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں یا آپ کی فیملی میں شوگر ہے تو آپ شوگر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دوستو اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں شوگر سے بچنے کے لیے کون سی خوراک کھانی چاہیے۔ کوئی بھی دوائی کھائے بغیر اور انسولین لگوائے بغیر ہماری شوگر کنٹرول رہے۔ دوستو آلو اور چینی کھانے سے یہ فوراً ہضم ہو جاتی ہے اور ہمارے خون میں شامل ہو کر ہماری شوگر اور کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یورک ایسڈ بڑھتا ہے بلکہ فیٹی لیور بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ اپنی زندگی میں آلو اور چینی کو نکال دیں، آپ کی شوگر اگلے 2 گھنٹوں میں اس کا فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آلو اور چینی کھانے سے یہ فوراً ہضم ہو جاتی ہے اور ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے، ہماری شوگر اور کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر کیا کھانا چاہیے؟ دوستو یاد رکھیں، ہمیں بالکل سادہ اور عام غذا کھانی چاہیے جو آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہے اور ہماری شوگر میں آہستہ آہستہ اضافے کا باعث بنتی ہے۔ وہ غذا کیا ہے؟ دوستو آپ تمام سبزیاں کھائیں سوائے آلو کے۔ آلو کو آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ کہ اس کے علاوہ کالے چنے، سفید چنے، دالیں، بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو، مونگ پھلی، کھیرا، ٹماٹر، گاجر، پیاز، مولی، یہ تمام چیزیں کھائیں۔ ان سب میں کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتا ہے اور کافی صحت مند کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتا ہے۔ دہی میں بھی کاربوہائیڈریٹ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیپسی، کوک، مرنڈا، کیک اور پراٹھے کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ بھی اسی طرح ہاسپٹل میں بیڈ پر پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ سمجھداری سے چلتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ کوئی بھی دوائی کھائے بغیر اور انسولین لگوائے بغیر شوگر کنٹرول رہے گی۔ اور اگر شوگر نے آلریڈی آپ کے گردے تباہ کر دیے ہیں، متاثر ہو چکے ہیں، تو پھر آپ گوشت جب بھی کھائیں اپنے ڈاکٹر کی اجازت سے کھائیں۔ کھانا پکانے کے لیے کون سا تیل استعمال کرنا چاہیے؟ آپ دیسی گھی استعمال کریں، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ اگر آپ دیسی گھی نہیں خرید سکتے تو پھر سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل یا پھر کوکونٹ آئل استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی شوگر اور کولیسٹرول نہیں بڑھتا ہے۔ دوستو آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں، پانی کھانا کھانے سے پہلے پی لیں یا پھر کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کریں، یہ اپنی عادت بنا لیں۔ دوستو اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، آپ کو شوگر ہے یا آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، تو آپ کو واک ضرور کرنی چاہیے اور چھوٹی موٹی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایکسرسائز میکس اے مین پرفیکٹ۔ آپ 30 منٹ روزانہ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز واک یا سائیکلنگ کی صورت میں کی جا سکتی ہے اور ہفتے میں 5 دن ضرور واک کرنی چاہیے۔ اس طرح 150 منٹ بنتے ہیں، یعنی ٹوٹل ٹائم 2 گھنٹے اور 30 منٹ بنتا ہے۔ اسے آپ 3 یا 4 یا 5 دن میں پورا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، واک کرنے کا بہترین ٹائم صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد خالی پیٹ واک کرنے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ فروٹ کھائیں، لیکن آپ کبھی بھی فروٹ کا جوس نہ پئیں، کیونکہ جب آپ جوس پیتے ہیں تو آپ اپنے جگر اور گردوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پھلوں کے جوس میں پریزرویٹو کیمیکلز شامل ہوتے ہیں جو آپ کے لیے زہر کا کام کرتے ہیں۔ یہ شوگر بڑھنے کا ایک اور خطرناک سورس ہوتا ہے، اس لیے پھلوں کا جوس پینے سے پرہیز کریں۔ ٹینشن نہیں لینی ہے۔ آپ نے جن لوگوں سے آپ کو ٹینشن ہے ان لوگوں سے بالکل آپ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ صحت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آپ اپنی نیند پرسکون انداز میں 7 سے 8 گھنٹے ضرور پوری کریں، یہ بھی شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ راتوں کو زیادہ دیر تک جاگنے والوں کی شوگر بھی کبھی بھی کنٹرول نہیں رہتی ہے۔ دوستو اگر آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک واچ کی ہے، آبزرو کی ہے، تو آپ بہت ہی سمجھدار اور سینسیبل آدمی ہیں اور آپ اپنی بیماری کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہیں۔ دوستو آپ اپنی شوگر کو چیک بھی کریں کہ کیا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے ذرا بھی فائدہ ہو تو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اگر آپ کسی کا فائدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ایسی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے جو لا علاج ہیں یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوستو 50% ایسے لوگ ہیں
جو شوگر کا ٹیسٹ کرانے سے ڈرتے ہیں، جنہیں کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں۔ شوگر کا ٹیسٹ کرانے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ٹیسٹ کرانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بیماری ہے یا نہیں۔ اس کے لیے فاسٹنگ شوگر یا HbA1c ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ گلوکومیٹر سے ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے۔ کچھ میرے بہن بھائیوں کو گلوکومیٹر کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گھروں میں شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ بھی بہت حد تک ریلائبل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شوگر گلوکومیٹر کے ذریعے 126 سے زیادہ آتی ہے تو آپ کو شوگر ہے، پھر آپ کو پراپر طریقہ سے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوگر قابل علاج مرض ہے۔ اگر آپ میری باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ شوگر پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔